یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس کا آغاز حیدرآباد کے قریب 2 تعلقوں سے ہوا۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی 2 لڑکیاں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کمبو شہر کا ایک بھاری خوف سے لرزتا پولیس کے پاس پہنچا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ کھیت میں پہنچا تو بہت سارے کتے کسی چیز پر لڑ رہے تھے اور وہ چیز ایک جلا ہوا انسانی سر تھا۔ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی، جائے وقوع پر پہنچی۔ کافی تعداد میں لوگ جمع تھے اور انہوں نے دھڑ بھی تلاش کر لیا تھا۔ دھڑ وہاں سے کچھ دور کچی زمین پر ملا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کسان مردہ جانوروں کو پھینکا کرتے تھے۔ انہیں مردہ جانوروں کے ڈھانچوں کے ساتھ ایک انسانی دھڑ بھی پڑا تھا۔ لوگوں نے بتایا یہاں بھی بہت سارے کتے جمع تھے جنہیں لوگوں نے وہاں مار بھگایا۔ انسپیکٹر عدیل نے دھڑ کا جائزہ لیا اور کسی نوجوان لڑکی کا دھڑ تھا۔ لاش کل سڑ چکی تھی، رہی صحیح کسر کتوں نے پوری کر دی تھی۔ فنگر پرنٹس اٹھانا بھی ممکن نہیں رہے تھے۔ انسپیکٹر عدیل نے لاش اور سر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیے۔ علاقے میں تفتیش کا آغاز کر دیا۔ یہ کارروائی رات کے وقت کی گئی۔ گاؤں دیہات میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، لہٰذا کسی کو بھی اس بات میں کچھ علم نہیں تھا۔ انسپیکٹر عدیل نے آس پاس تھانوں میں بھی پتہ کروایا، مگر کسی لڑکی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ عجیب شواہد سامنے آئے۔ لڑکی کی عمر 20 سے 24 سال کے درمیان تھی۔ وہ یا تو شادی شدہ تھی یا اس کا کسی کے ساتھ جسمانی تعلق رہا تھا۔ زبردستی ریپ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ لڑکی کے جسم پر نمک کی کافی مقدار پائی گئی تھی۔ غالباً قاتل چاہتا تھا کہ لاش جلد از جلد گل سڑ جائے، اس لیے اس نے لاش پر بہت سارا نمک ڈال دیا تھا۔ کیس کی تفتیش اس جگہ رک گئی، کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ انسپیکٹر عدیل نے اپنی تفتیش کا دائرہ قریبی شہر حیدرآباد تک پھیلا دیا، مگر وہاں بھی کسی لڑکی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ انسپیکٹر عدیل کیس سے مایوس ہو چکے تھے۔ تبھی ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے ان کی توجہ اس کیس کی طرف کر دی۔ انسپیکٹر عدیل کے سامنے ایک پرانا اخبار آیا جس کی ایک خبر نے ان کو چونکا دیا۔ خبر کراچی کی ایک لڑکی کی لاش کے بارے میں تھی جس کا سر الگ کر کے جلا دیا گیا تھا اور دھڑ پر نمک کے آثار ملے تھے۔ طریقہ واردات بالکل وہی تھا۔ انسپیکٹر عدیل فوراً کراچی روانہ ہوئے۔ کراچی پولیس نے لاش کی پہچان کا عمل مکمل کر لیا تھا۔ لاش شیبہ نام کی ایک لڑکی کی تھی۔ یہ لڑکی ایک ٹریول ایجنسی میں کام کرتی تھی۔ اس کی رہائش سرجانی کے علاقے کی تھی۔ وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ شیبہ کا ایک بھائی جمیل بھی تھا جو ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ شیبہ کا اپنے بھائی سے جھگڑا رہتا تھا کیونکہ بھائی گھر بیچ کر اپنے لیے فلیٹ لینا چاہتا تھا، جبکہ شیبہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس کیس کا پہلا مشکوک شخص شیبہ کا بھائی تھا۔ پولیس نے شیبہ کے کال ریکارڈز نکلوائے۔ اس کے کال ریکارڈز میں ایک نمبر ایسا تھا جس سے وہ رات گئے تک بات چیت کرتی تھی۔ وہ نمبر اس کی ایجنسی کے شریک باس سمت کا تھا۔ انسپیکٹر عدیل متعلقہ تھانے کے اہلکار کے ساتھ شیبہ کے آفس پہنچ گئے۔ وہاں جا کر جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کسی اور سمت میں ہی اشارہ کر رہی تھیں۔ سمت کے علاوہ اس ایجنسی کے ایک باس اور تھیں جس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ ایک شادی شدہ عورت تھی، مگر اس کا شوہر کینیڈا میں رہتا تھا۔ دونوں کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی۔
اسی لیے رخسانہ پاکستان میں اپنی ٹریول ایجنسی چلا رہی تھی۔ سمد اس کا بزنس پارٹنر ہی نہیں دوست بھی تھا، مگر اس دوستی میں شیبا کی آمد کے بعد دراڑ پڑ گئی تھی۔ شیبا اور سمد تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ شیبا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رخسانہ اس کو جاب سے فارغ کرنا چاہتی تھی، مگر سمد آڑے آتا رہا۔ رخسانہ نے بتایا کہ سمد شیبا کے ساتھ صرف ہنس بول کر وقت گزار رہا تھا، جبکہ شیبا خود کو ایجنسی کا مالک سمجھنے لگی تھی۔ 15 دن پہلے سمد دبئی گیا اور اس کے جاتے ہی رخسانہ نے شیبا کو جاب سے فارغ کر دیا۔ شیبا نے سمد کو سب کچھ بتا دیا، لیکن سمد نے رخسانہ کی ناراضگی کے ڈر سے شیبا کی حمایت نہیں کی۔ سمد دبئی سے واپس آ چکا تھا، مگر اس نے شیبا کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ شیبا کے ساتھ پھر کیا ہوا، وہ کہاں گئی، یہ ان کی ایجنسی میں کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اب مشکوک افراد کی فہرست میں شیبا کے بھائی جمیل کے علاوہ ٹریول ایجنسی کے مالکان رخسانہ اور سمد بھی شامل ہو گئے۔ شیبا غیر شادی شدہ تھی، مگر میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے۔ وہ شخص کون تھا، اس بارے میں جاننا باقی تھا۔ اس حوالے سے پہلا شک سمد پر گیا تھا اور اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ سمد نے بتایا کہ شیبا کو دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا اور سمد کے ساتھ رہ کے اس کا یہ شوق پورا ہو سکتا تھا۔ شیبا سمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر سمد کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سمد نے اپنے لچھے دار باتوں میں پھنسا کر اس کا جن سے استحصال کیا، مگر قتل کے الزام سے اس نے انکار کیا۔ جس دوران شیبا کا قتل ہوا تھا، اس دوران سمد پاکستان میں نہیں تھا۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ رخسانہ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، اس کے بارے میں بھی کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی اور اس پر بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ یہی صورتحال شیبا کے بھائی جمیل کے بارے میں رہی۔ شیبا کا قاتل کون تھا اور دونوں لاشوں میں اتنی یکسانیت کیوں تھی، یہ راز اب تک نہیں کھلا، بلکہ پہلے ملنے والی لاش کی اب تک شناخت بھی نہ ہو سکی تھی۔ انسپیکٹر عدیل نے کراچی سے گم ہونے والی لڑکیوں کا ریکارڈ بھی جمع کیا، مگر ان میں سے کچھ واپس آ چکی تھی اور کچھ نے شادی کر لی تھی۔ دونوں کیس بند گلی میں کھڑے تھے۔ انسپیکٹر عدیل نے کمبو کے ارد گرد اپنی تفتیش کا دائرہ پھیلا دیا۔ بالآخر ایک مہون سا اشارہ ہاتھ آیا۔ قریبی شہر خیرپور کے مین روڈ پر واقع ایک دکاندار نے بتایا، کچھ دن قبل کچھ 2 لڑکے آئے تھے اور انہوں نے اس کی دکان سے نمک کی ساری تھیلیاں خرید لی تھی۔ دونوں لاشوں پر نمک کے ٹریسز ملے تھے۔ انسپیکٹر عدیل نے دکاندار سے تفصیلی بات چیت کی، جس میں انہیں معلوم ہوا وہ 2 نوجوان لڑکے تھے اور ایک سفید آلٹو کار میں سوار تھے۔ کار کا نمبر یاد نہیں، مگر کار کے پیچھے ہوائی جہاز کا سٹیکر لگا ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کا سٹیکر سمد کی اسٹیٹ ایجنسی کا لوگو تھا۔ یہ بات شاہد سمد اور رخسانہ کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ انسپیکٹر عدیل ایک بار پھر ٹریول ایجنسی پہنچ گئے۔ سمد نے بتایا کہ انہوں نے ٹریول ایجنسی کے کاموں کے لیے 3 گاڑیاں رکھی ہیں، جن میں سفید آلٹو بھی تھی۔ سفید آلٹو کا ڈرائیور شبیر تھا۔ انسپیکٹر عدیل نے شبیر کو گرفتار کر لیا۔ شبیر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھانے لگا۔ سمد اور رخسانہ بھی حیران تھے کہ آخر شبیر کا ان 2 مقتول لڑکیوں سے کیا تعلق تھا۔ شبیر نے بتایا کہ سفید آلٹو کبھی کبھی اس کا بیٹا راشد بھی چلا لیتا ہے۔ اب راشد کی باری تھی۔ راشد ایک 20-22 سال کا لڑکا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ انسپیکٹر عدیل کا تجربہ کار نگاہوں نے اس کی گھبراہٹ میں چھپے جرم کو جانچ لیا۔ تھوڑی سی تفتیش کرنے کے بعد راشد نے سچ بیان کر ہی دیا۔ ایک لرزہ خیز سچ تھا۔ راشد نے بتایا کہ وہ اس کا دوست جمال اس جرم میں شریک ہے۔ سب سے پہلے جو لاش ملی وہ نازیہ کی تھی۔ نازیہ لاہور سے تھی اور جمال کی گرل فرینڈ تھی۔ نازیہ جمال کی محبت میں اپنے گھر سے سونا اور پیسہ لے کر بھاگ آئی تھی۔ جب تک پیسے رہے جمال نے خوب مزے کیے۔
اس نے بغیر شادی کیے نازیہ سے جسمانی تعلق بھی قائم کیا، مگر جیسے پیسے ختم ہوئے اور نازیہ کا شادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اس سب سے بچنے کے لیے جمال نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد راشد نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں راشد نے اس کی مدد کی۔ شیبہ کو کیوں قتل کیا، یہ سوال باقی تھا۔ راشد نے بتایا کہ وہ شیبہ کو پسند کرتا تھا، مگر شیبہ اپنے باس کے چکر میں پڑ گئی۔ راشد نے شیبہ کو شادی کی آفر بھی دی، مگر شیبہ نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا۔ راشد کے دل میں حسد و جلن کا لاوا پھوٹ پڑا۔ ایک رات جب شیبہ کہیں سے واپس آ رہی تھی، راشد نے اس کو راستے سے اغوا کیا اور جھاڑیوں میں لے جا کر قتل کر دیا۔ جمال نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ دونوں نے شیبہ کی لاش کا بھی وہی حشر کیا جو وہ نازیہ کی لاش کا کر چکے تھے۔ جلدی جمال کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ نازیہ کے گھر والوں کو اس کی موت کی اطلاع دے دی گئی۔ نازیہ کے ماں باپ کا صدمے سے برا حال تھا، مگر ماں باپ کی عزت رول کر جانے والی لڑکیاں عموماً اسی انجام کا شکار